بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ امید ہے آپ کے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں آپ اپنے فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ جو عبادات ہیں یا جو رمضان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ پورا کر رہے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے آپ کی عمروں میں اللہ برکت ڈالے، اور آپ کے ذمہ جو کام لگا ہے دکھی انسانیت کا مداوع کرنے کے لیے، تو اس میں بھی آپ ترقی پائیں۔ تو میری نیک خواہشات اور میری نیک تمنائیں، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریڈیم۔ اب ریڈیم ہومیوپیتھک ریمیڈیز اور اس کا جو دائرہ کار ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، تو اس نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے یہ سمجھا کہ اس کو ہم دو پارٹ میں تقسیم کر دیں۔ ایک پارٹ میں ہم جو ریڈیم ہے اس کا ایک مختصر تعارف دے دیں گے، یا جو ان کے موجود ہیں کچھ، تو ان کو ہم تھوڑا سا خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور پھر جو اس کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی تو اس میں ہم جو ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہے اس کا ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا جو دائرہ کار ہے یا حلقہ ہے وہ کیا ہے، اور یہ کن کن علامات کے لیے جو ہے وہ مفید ہے۔ تو پہلے سیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیم برومائڈ بنیادی طور پر اگر اجداد ہے تو پھر اس کی اندر کون کون سی کریکٹرسٹک ہیں۔ تو اس کی بنیادی چیز کو سمجھنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے ایک مرکز ہے، اور اس مرکز سے سینکڑوں خطوط کھینچے جا سکتے، مطلب جیسے ایک نقطہ ہے تو ہم ایک نقطے سے بہت سے خطوط کھینچ سکتے ہیں مختلف انداز پہ، لیکن ہم اس کو سیدھا بھی کھینچ سکتے ہیں، عمودی بھی، مختلف طرز پہ ہم وہ جو خطوط ہیں وہ ہم کھینچ سکتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی ہم خطوط کھینچیں گے وہ رد عمل میں دائرے کے گھیرے کے کسی نہ کسی نقطے پر آ کر ختم ہو جائیں گے۔ اب جیسے قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس نقطے سے یا جس مرکز سے ہم نکلے ہیں تو اسی مرکز کے ایک نقطے پہ آ کے ہمارا جو ہے وہ اینڈ ہونا ہے۔ تو یہ ایک ریڈیم کو یا ریڈیشن کو سمجھنے کے لیے میں اس کی ایک تھوڑی سی تمہید آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ کو آگے جا کے جو ہماری ریمیڈیز ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے۔ تو یہ ایک دائرے پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی خطوط ہیں ان کو ریڈی کہتے ہیں۔ جب بہت سے خطوط ایک ہی مرکزی نقطے سے نکل کر بکھر رہے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ نقطے سے ریڈیئیٹ ہو رہے ہیں، مطلب جیسے بہت سے خطوط ہیں وہ ایک مرکز سے یا ایک نقطے سے نکل کر محیط پر جو ہے وہ پھیل رہے ہیں، تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطے سے ریڈیئیٹ ہو رہے ہیں، ایک نقطے سے بہت سے نکات جو ہے یا بہت سی شعاعیں وہ ریڈیئیٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے ہم عام جو ہم خط کھینچتے ہیں یا جو ہم لکیریں لگاتے ہیں، یہ تو اس کی بات ہو گئی۔ اب یہی قانون جو ہے، بالکل یہی سیم قانون جو ہے، یہ لاگو ہوتا ہے روشنی پر۔ تو روشنی کو ہم جو ہے سمجھنے کے لیے یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ روشنی جو ریڈیشن کی وہ ایک زبردست قسم کی مثال ہے۔ اس کی ایک مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک کینڈل ہے، موم بتی ہے، یا جیسے بلب ہے، لائٹ ہے، تو اس سے ایک مرکز سے بہت سی شعاعیں نکل کے چاروں طرف پھیلتی ہیں، لیکن وہ ایک سیدھے خط پہ جو ہے وہ چاروں طرف سفر کرتی ہیں۔ اب اس طرح کی جو ریڈیشن ہے اس کی بہت سی اقسام ہیں۔
جو انسانی عقل میں شاید نہیں آ سکتی۔ اب اس کی ایک مثال کو اگر ہم سمجھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1894 میں 1894 میں جب اٹلی کے جی مارکونی ایک سائنسدان تھے جنہوں نے مختلف پیغام رسانی کے لیے ایک شعاؤں کا ایسا سیٹ استعمال کیا جو انسانی عقل سے ماروا تھا۔ ان سے پہلے جو مواصلاتی نظام کے لیے یا پیغام رسانی کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا تھا اسے ٹیلی گراف کا نام دیا جاتا تھا۔ تو وہ ٹیلی گراف کا جو آلہ تھا وہ بہت سی تاروں کا وہ مجموعہ تھا، اور ان تاروں کی وہ مناسبت سے وہ کام کرتا تھا، جس طرح بعد میں پھر ٹیلی پرنٹر ہو گیا، پھر مختلف ٹیلی فون ایکسچینج بن گئے۔ تو یہ اس ٹیلی گراف ہی کی مرہون منت یہ آج تک وہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن جو جی مارکونی نے ایجاد کیا تھا جو اس کو وائرلیس کہا جاتا تھا، اس میں جو تاروں کا عمل دخل ہے وہ بہت کم تھا، جبکہ اس کے اندر ریڈیشن تھی۔ تو یہ تقریباً 1894 میں سے پہلے 68 سے اس نے کام شروع کیا، پھر وہ آہستہ آہستہ میں نے شاید کسی ایک ویڈیو میں اس کی پوری ایک ڈیٹیل بھی دی تھی۔ تو بالآخر وہ جا کے نا 1897-98 میں وہ اس چیز پہ کامیاب ہو گیا کہ وہ بغیر کسی تار کے ریڈیشن کے ذریعے، وائرلیس کے ذریعے وہ ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ پہ پیغام پہنچانے میں وہ بندہ وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور میرے خیال میں پھر یہ ابتدا تھی پھر اس صدی کی، اور پھر جو 20ویں صدی میں ہم نے جو دیکھا آج جو ایٹم جو ریڈیشن ہیں، مطلب اس کی تابکاری ہے، اس کی جو اثرات بد ہیں، یا پھر 1945-47 میں جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو کچھ دیکھا گیا، تو پھر یہ سارا کچھ اسی کی مرہون منت تھا۔ اچھا، اب 1896 میں یورینیم کے بارے میں یہ چیز معلوم ہوئی کہ یہ بہت سی نئی اقسام کی شعاعیں اس سے خارج ہوتی ہیں، جو کہ روشنی کی شعاعوں سے بہت طاقتور اور توانائی کی حامل ہیں۔ یہ یورینیم کے بارے میں 1896 میں یہ ایک نظریہ پیش ہوا۔ پھر 1898 میں فرانسیسی سائنسدان پیری کیوری، یہ ایک فرانسیسی سائنسدان تھے، اور ان کی ایک پولینڈ نژاد بیوی تھی، سکولوڈاسکا کیوری، میری سکولوڈاسکا کیوری، لیکن میں ان کو مادم کیوری کے نام سے یاد کرتا ہوں کبھی کبھی۔ انہوں نے اس چیز کو جو شعاعوں کے اخراج کا جو یہ مظہر تھا، اس سے ریڈیو ایکٹیویٹیز کا یا تابکاری کا نام دیا۔ یہ 1898 کی بات ہے، اور بعد میں پھر یہ جو ریڈیم ہے یا جو آپ گھڑیوں میں دیکھتے ہیں رات کو جو اندھیرے میں ہم جس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سارا کچھ مرہون منت پھر اس مادم کیوری کے ذمہ ہے۔ میں اگر اس میں مادم کیوری کا ذکر نہ کروں تو پھر یہ حق ادا نہ ہوگا۔ یہ تقریباً آج سے 30-35 سال پہلے مجھے بہت زیادہ شوق تھا اسٹڈی کرنے کا، تو اس میں نے یہ ایک ڈیل کرنگی کی کتاب تھی، اس میں 39 لوگوں کا اس نے ذکر کیا تھا جن سے وہ متاثر ہوا تھا، تو ان میں ایک یہ مادم کیوری بھی تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں، مصنف لکھتا ہے کہ میں اس کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، مادم کیوری کی زندگی سے۔ بچپن کی زندگی اس کی ایسے تھی، یعنی پرائمری اور سیکنڈری جو سٹیج کی تعلیم ہے، اس وقت وہ ایسا کرتی تھی کہ سردیوں میں رات کے وقت اس کے پاس ایندھن کے لیے اخراجات نہیں ہوتے تھے، یا ایندھن اس کو میسر نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں رات کو جب لیٹتی تھی تو اپنے اوپر پہلے کتابیں پھینکتی تھی،
کتابیں پھینکنے کے بعد جو میری جو ٹیبل ہوتی تھی پھر اس کو میں اپنے اوپر بچھا دیتی تھی تاکہ اس کی پریسنگ سے میرا جو جسم ہے وہ ہیٹ اپ رہے اور مجھے سردی محسوس نہ ہو۔ یہ ان کی زندگی کا ایک باقی تو ایسے لوگوں کی زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹریجڈی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ تو ہوتے نہیں ہیں۔ یہ ساری زندگی جو ہے وہ دور ابتلا میں گزار کے چلے جاتے ہیں اور انسانیت کی جو خدمت ہے وہ ان کا مقدر ہوتا ہے، اور پھر ان کی جو کارنامے ہوتے ہیں ان سے پھر رہتی دنیا پر کروڑوں لوگ جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ 35-40 سال سے میں بہت چھوٹا سا تھا، اس وقت سے میرے دماغ میں یہ مادم کیوری کی جو ایک یہ کہانی تھی، ایک دکھ بھری کہانی تھی کہ اس کے پاس اتنا ایندھن نہیں ہوتا تھا یا اتنے اخراجات نہیں ہوتے تھے کہ وہ گرم کپڑے خرید سکے یا ان کو پہن سکے، تو اس کی بجائے وہ رات کو ایسا کرتی تھی کہ اپنی کتابیں اپنے جسم کے اوپر پھینک کر پھر جو اس کی ٹیبل ہوتی تھی وہ اس کو اوپر بچھا دیتی تھی تاکہ وہ سردی سے بچ جائے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح ان کا جو جس گھر میں رہتی تھیں کرایہ دار کا، تو وہ اوپر سے وہ چھت جو اپنا بارش کے دنوں میں وہ ٹپکتی تھی، اور پھر اس کے پاس کوئی جگہ نہیں بچتی تھی جہاں پہ یہ بیٹھ کے وہ لیٹے یا وہ کچھ پڑھ سکے۔ تو کبھی کبھی اس طرح کے جو وقت ہے وہ بھی آیا ہے، لیکن خیر یہ دور ابتلا ان لوگوں کا مقدر ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا میں ہی بہت کچھ دینا ہوتا ہے۔ تو آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اگر ہومیوپیتھک ریمیڈیز میں ریڈیم سے ہم کینسر جیسی علامات تک اس کی احاطے میں آتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسانیت کی خدمت انہی لوگوں کے مرہون منت تھی، انہوں نے کی، اور آج تک ہم ان کی ان ایجادات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ ہومیوپیتھک ریمیڈیز کو دیکھیں گے کہ اس کا دائرہ کار کیا بنتا ہے اور اس کی جو علامات ہیں وہ کیا کیا علامات ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔